بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اسلام نے حیات کا ایسا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں اس نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسلام نے جہاں انسانوں سے انسانیت، حسن اخلاق اور محبتوں سے مل کر اتحاد سے رہنے کا درس دیا ہے، وہاں اسلام نے ہمیں جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ کیا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بکری کو یا کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری دکھانا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے کیا درس دیا ہے اور جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے عزیز دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم نے اس بکری کو لٹانے سے پہلے چھری کیوں نہ کر لی؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ دوستو، ہمارا مذہب اسلام ایک پیارا مذہب ہے جس میں جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کا درس دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس بھی دیا کہ جانوروں کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے کچھ اور بھی احادیث سنائے دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذبح کرتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ ایک جانور کو اسی نسل کے کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طرح اون المعبود میں ہے کہ بے دردی کے ساتھ جانور کو مت گرایا جائے اور نہ ہی اسے بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے اور نہ ہی اسے بے دردی کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے کھینچا جائے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ دوستو، آپ نے احادیث کی روشنی میں یہ جانا کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنے میں بھی اس کے لیے آسانی کا درس دیا گیا ہے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آئیے اب آپ کو حلال جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ اور مختصر احکام سے بھی آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم جانور ذبح کرتے وقت ان کی رعایت رکھ سکیں۔ دوستو، جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں پہلو یعنی کہ بائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے اس طرح ذبح کریں کہ اس کی شہرگ، نرخرا اور سانس کی نالی کٹ جائے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ذبح کے علاوہ مزید اضافی تکلیف دینا، مثلاً گردن الگ کر دینا یا جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ہرا مغز یا سینے یا دل میں چھری مارنا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ ان افعال سے جانور حرام نہ ہوگا بلکہ وہ حلال ہی ہوگا، لیکن ذبح کے بعد مذکورہ بالا کام کرنا مکروہ ہے کیونکہ جانور کو ذبح کے علاوہ مزید تکلیف پہنچانا شرعاً ممنوع ہے۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ بروایت صحیح مسلم۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی پاؤں، پیٹ اور آنکھیں
آنکھیں ضیا ہوں۔ پھر ایک ایسا میڈھا قربانی کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لا۔ پھر فرمایا اس کو پتھر سے تیز کر کے لاؤ، تو میں نے تیز کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی، مینڈھے کو پکڑا، اس کو لٹایا، پھر ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ پھر اس کی قربانی کی۔ دوستو، کچھ مزید معلومات جو جانوروں کے ذبح کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کا علم ہونا ضروری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اکثر علم نہ ہونے کی وجہ سے مکروہ اور حرام چیزیں بھی استعمال کر لی جاتی ہیں۔ دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حلال جانور کی 5 چیزیں کھانا حرام ہیں۔ بہتا خون، اور دوسرا غدود۔ غدود یعنی کہ کوئی مستقل عضو نہیں بلکہ فاسد گوشت کی ایک گلٹی کا نام ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ابھر آتی ہے اور اس کے گرد چربی جمع ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز مثانہ، چوتھی چیز بتا اور پانچویں خصیے یعنی کہ کپورے۔ اول الذکر کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے، بقیہ اشیاء طبیعتاً خبیث ہیں۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔